علی رسولہ الکریم اما بعد 26واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سورۃ الاحقاف بھی شروع ہو رہی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے 46 نمبر پر اور یہ 66 نمبر پر مکہ میں نازل ہوئی۔ اس سورۃ مبارکہ کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان معبودان باطلہ کی مذمت سے جنہیں مشرکین مدد کے لیے پکارتے ہیں، حالانکہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ نفع اور نقصان ان کے اختیار میں ہے، اور نہ ہی وہ پکارنے والوں کی پکاریں قبول کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں اسی مضمون کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ سورۃ الاحقاف مشرکین کے اعتراضات کے جوابات بھی دیتی ہے۔ وہ مشرکین جو کبھی قرآن کو جادو کہتے تھے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا کہتے تھے، اور کبھی کہتے تھے کہ اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتا تو یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان کیوں قبول کرتے، اور ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت کیوں لے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کے جوابات بھی دیے ہیں۔ یہاں پر جس آیت کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے، پہلے اللہ سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں، من اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس شخص سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو اس کی آہ و بکا اور پکار اور ندا کو قیامت تک نہیں سن سکتے۔ کیوں نہیں سن سکتے؟ فرمایا وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ سارے کے سارے ان کی دعا اور پکار سے غافل ہیں۔ یہ آیت اور اس طرح کی قرآن مقدس میں جو بھی آیات ہیں، جو لوگ اللہ کے سوا اوروں کو بھی مدد کے لیے پکارتے ہیں، ان کے سامنے جب یہ آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ آیات بتوں کے بارے میں ہیں۔ بت نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اس سے اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں اذا حشر الناس کانوا لهم اعداء، جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع فرمائیں گے جن کی یہ پوجا پاٹ کرتے رہے، مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے رہے، مدد کے لیے ان کو پکارتے رہے، فرمایا وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا وہ انکار کر دیں گے، بت انکار کر دیں گے۔ بتوں کے سامنے تو یہ سجدے کرتے رہے، وہاں شیرینیاں بھی تقسیم کرتے رہے، وہاں چادریں بھی چڑھاتے رہے، وہاں پھولوں کی بارش بھی کرتے رہے، ان کے تو سامنے سب کچھ ہوتا رہا، وہ کیسے غافل ہوئے یا وہ کیسے انکار کریں گے؟ تو ثابت ہوا کہ اللہ کے سوا جن جن ہستیوں کو وہ پکارتے ہیں، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، غائبانہ یدعو من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو بھی وہ پکاریں، وہ چاہے درخت کی شکل میں بے جان چیز ہو، کوئی پتھر کی مورتی ہو، کوئی شجر ہو، حجر ہو یا قبر ہو، جس کو وہ پکارتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جن کو یہ پکار رہے ہیں ان کو قیامت تک کوئی خبر نہیں، وہ غافل ہیں، اور قیامت کے دن
وہ ان کی اس پوجا پاٹ اور چیخ و پکار کا انکار کر دیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ہمیں کوئی خبر نہیں تم کیا کرتے رہے اور کیا نہیں کرتے رہے۔ چاہے تم ہمارے مزاروں پر دھمال کرتے رہے، وہاں ڈھول پیٹتے رہے، وہاں قوالیاں گاتے رہے، وہاں آ کر تم نے گھنٹے بجائے، آوازیں لگائیں، کچھ بھی کیا، ہمیں کوئی خبر نہیں۔ سورہ یونس میں بھی اسی مضمون کو اللہ نے بیان فرمایا، اور میں نے اس وقت بھی آپ احباب کو ان آیات کی طرف متوجہ کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس صورت مبارکہ میں جنات کا گروہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور مکے کے لوگوں نے بھی جھٹلانے کی حد کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر طائف کا رخ فرمایا کہ مکے کے لوگ میری بات نہیں سن رہے، نہیں مان رہے۔ طائف ایک الگ علاقہ ہے، دور دراز کا، ہو سکتا ہے کہ وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا سفر شروع کیا۔ تقریباً 300 کلومیٹر ہے مکہ سے طائف، اور اس وقت کا تصور کریں گے ہم، راستوں کی مشکلات بھی، اور طائف سطح زمین سے بہت بلندی پر واقع ہے، تقریباً 14,000 فٹ کی بلندی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہاں کے لوگوں نے بھی جو سلوک کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کی، لہوحان اور زخمی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے سائے میں آ کر بیٹھے ہیں، سر سے خون بہہ رہا ہے، بہتے بہتے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، پاؤں میں خون جم گیا ہے، جوتا نہیں اتارا جا رہا۔ ایک غلام آپ کے سامنے انگور ایک پلیٹ میں لے کر، خوشہ لے کر آتا ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں تو کون ہے، کہاں کا رہنے والا؟ وہ اسی شہر کا نام لیتا ہے جس شہر کے تھے حضرت یونس علیہ السلام۔ حضور فرماتے ہیں اچھا تو میرے بھائی کے شہر کا ہے۔ میں یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے، کیونکہ وہ بھی اللہ کے نبی اور میں بھی اللہ کا نبی۔ وہ بندہ حیران رہ گیا کہ ان صاحب کو ہمارے نبی یونس علیہ السلام کا کیسے پتہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تو وہ بندہ جس کا نام حضرت عباس ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر گئے اور آپ کو چومنے لگے۔ جس باغ کے مالک نے اپنے اس غلام کو انگوروں کا خوشہ دے کر بھیجا تھا، وہ دیکھتا حیران کہ اس کو کیا ہوا، یہ تو انگور دینے کے لیے گیا تھا۔ بعد میں جب یہ غلام آیا تو اس نے آ کر بتایا ظالمو، تم جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہو اور ان پر ظلم کر رہے ہو، ان کی حقیقت کو تم نہیں پہچان رہے۔ وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے قاصد ہیں، اللہ کے پیغام بر ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ حضرت عباس کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی، لمحوں میں پہچان بھی گئے، ہدایت بھی مل گئی، کلمہ بھی پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ جو ان کے آقا تھے، جو باغوں کے مالک تھے، جو سردار تھے، ان کا آج تک نام و نشان بھی نہیں۔ عباس کے نام سے وہاں باغ آج بھی موجود ہے طائف میں۔ 2017 میں اللہ تعالیٰ نے وہاں جانا نصیب فرمایا۔ یہ ہمارے بچے میرے ساتھ تھے، انہوں نے سیرت کے یہ واقعات بھی سن رکھے تھے، اور جس وقت ہم اس مسجد میں جا کر کھڑے ہوئے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے، جس جگہ پر آپ زخمی حالت میں، تو میں ان بچوں کو جب بتا رہا تھا، میں نے کہا یہ وہ مقام ہے، وہ سامنے دیکھیں وہ باغ عباس بھی موجود ہے۔
عداس کا تو تھا ہی نہیں نا وہ باغ تو ان کے مالکوں کا تھا، مگر آج مالکوں کا نام نہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کو اللہ نے وہ عروج بخشا، میرے نبی کے قدموں کو چومنے والے کو وہ اللہ نے بخت لگائے کہ آج انہی کے نام سے وہ باغ بھی، وہ جگہ بھی مشہور و معروف ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے بھی واپس لوٹے تو آپ تصور کریں، ایک طرف مکے والے جھٹلا رہے ہیں، پھر محبت کرنے والا چچا تھا وہ بھی چلا گیا، پھر دلاسے دینے والی اہلیہ محترمہ تھی، سارے بچوں کی ماں تھی وہ بھی چلی گئی، طائف والوں نے بھی یہ سلوک کیا، تو کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم زدہ تھے۔ وہیں سے واپس آ رہے تھے وادی نخلہ، آج تو حرم کی اتنی توسیع ہو چکی ہے کہ آپ مروہ سے جب نکلتے ہیں تو سامنے ہی مسجد جن نظر آتی ہے۔ یہاں پر اس وقت تو کھجوروں کا باغ تھا، وہ ایک وادی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کر ٹھہرے، رات کو قیام فرمایا، صبح تہجد میں یا فجر کی نماز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ میں نے پس منظر کچھ بتایا ہے، ذرا اس کو سامنے رکھیے گا میرے نبی کے بارے میں، وہ غمزدہ نبی اور وہ دکھیارا نبی جنہوں نے اس قدر مظالم سہے ہیں، وہ کتنا درد دل کے ساتھ رب کو قرآن سنا رہے ہوں گے اس وقت میں۔ تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزر رہا تھا، انہوں نے جب قرآن کی آواز سنی تو متوجہ ہو گئے۔ اذ صرفنا الیک نفرا من الجن یستمعون القرآن، قرآن سنا انہوں نے۔ فلما حضروا، اللہ فرماتے ہیں جب وہ آئے نا ایک دوسرے سے کہنے لگے انصتوا، چپ ہو جاؤ، قرآن پڑھا جا رہا ہے چپ ہو جاؤ۔ ثابت ہوا نا کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ یہ بات جنوں کو بھی سمجھ آ گئی کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، امام پڑھ رہا ہو تب، مقتدی پڑھ رہا ہو تب، ایسے تلاوت ہو رہی ہو تب، جس حال میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہو ان سے تو چپ ہو جاؤ۔ فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، فرمایا جب اپنی قوم کی طرف یہ جنات کا گروہ جا کر لوٹا تو انہوں نے اپنی قوم کو جا کر دعوت دی۔ یہاں تو قرآن مقدس تو یوں سمجھیں کہ مختصر انداز میں بتاتا جاتا ہے، نماز کے بعد وہ جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، وعدہ کیا کہ ہم اپنی قوم کو بھی جا کر دعوت دیں گے، اور قوم کو بھی جا کر جس انداز سے انہوں نے دعوت دی، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم۔ یہ ساری جنات کی تقریر ہے، ان کے یہ الفاظ میرے اللہ کو بہت محبوب اور پیارے لگے، اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قرآن کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو جنات تھے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، تورات کے بارے میں ان کو پتہ تھا، اس لیے اپنی قوم کو جا کر کہنے لگے کہ اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے قرآن سنا ہے، وہ قرآن اور وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، اور تورات انجیل زبور کی بھی یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس آخری نبی کی بات کو مانیں اور اس پر ایمان لے آئیں۔ ویسے تو جنات کئی مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ایک موقع یہ بھی تھا جس کا ذکر یہاں پر آیا ہے۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی ہمیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم انسانوں کے لیے نبی بن کر آئے ہیں، اسی طرح جنات کے لیے بھی نبی بن کر آئے ہیں۔ وہ ایک لطیف مخلوق ہے، نظر نہ آنے والی مخلوق ہے، تعداد ان کی ہم انسانوں سے کہیں زیادہ ہے، وہ بھی عقل و شعور والی مخلوق ہے۔ ان میں بھی کوئی یہودی ہیں، کوئی عیسائی ہیں، کوئی ہندو ہیں اور کوئی مسلمان ہیں،
ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے، اور انہوں نے جو اپنی اس تقریر میں بات کی اس میں یہ بھی تھا کہ اگر ہم اس نبی کی بات مان لیں گے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اللہ ہمیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے۔ اس پر ہمارے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو خاموش ہیں، باقی تینوں ائمہ کرام امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ وہ سب فرماتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے جو قرآن کے اور نبی آخر الزمان کے ماننے والے ہیں۔ تو جنات کے جس گروہ نے میرے نبی کی زیارت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، وہ میرے نبی کے صحابی بنے، اللہ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا۔ اس صورت مبارکہ کے آخری رکوع میں اسی چیز کو بیان فرمایا گیا، اور سب سے جو آخری آیت ہے اس میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم بھی فرمایا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ ہم کہتے ہیں نا کہ بعض انبیاء اولو العزم پیغمبر ہوتے ہیں، سارے نہیں، کچھ نبی ایسے ہیں جن کو اللہ نے بھی اولو العزم کہا، بڑے باہمت۔ آپ نوح علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کا نام لے سکتے ہیں، اور اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح پہلے والے باہمت انبیاء نے، اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے، میرے پیغمبر آپ بھی صبر فرمائیں۔ آگے جو صورت مبارکہ ہے، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترتیب کے لحاظ سے یہ 47 نمبر پر ہے، 95 نمبر پر یہ مکہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کو اللہ نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے موسوم فرمایا۔ ویسے تو قرآن مقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسم مبارک، نام مبارک 5 جگہ پر آیا، 4 جگہ پر تو محمد کے نام سے اور 1 جگہ پر احمد کے نام سے۔ محمد نام کے بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ یہ نام عرب والوں میں معروف نہیں تھا، کوئی نہیں جانتا تھا۔ میرے نبی سے پہلے کسی بچے کا نام ماں باپ نے محمد نہیں رکھا۔ جب آپ پیدا ہوئے اللہ نے آپ کی والدہ محترمہ اور آپ کے دادا محترم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس بچے کا نام رکھا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عبد المطلب فرماتے رجا ان